زندگی میں بعض دفعہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، وہ تنہا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن دیکھیں، تنہائی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو تنہائی یہ کہ انسان نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، اور اس گناہ کے بعد اس کو تنہائی حاصل ہوئی اور وہ پھر بھی اپنے گناہ پر ڈٹا ہو، اپنی غلطی نہ مان رہا ہو اور اس وجہ سے وہ تنہا ہو گیا ہو، تو یہ تنہائی تو بری تنہائی ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو کسی جرم کی وجہ سے یا کسی گناہ کی وجہ سے اکیلا ہو گیا ہو، تنہا ہو گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، اور وہ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لے، اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لے، اپنے جرم کو مان بھی لے اور توبہ بھی کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو تنہائی حاصل ہو رہی ہے، تنہائی مل رہی ہے، یہ تنہائی بڑی کام کی تنہائی ہے، بڑی بہترین تنہائی ہے۔ یہ تنہائی آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مقصد کو لے کر کے چلتا ہے، تحریک کو لے کر کے چلتا ہے، تبلیغ کو لے کر کے چلتا ہے، یا پھر کسی جائز مباح مقصد کو لے کر کے چل رہا ہے حق کے راستے میں، اور اس حق کے راستے میں عوام اس کا ساتھ چھوڑ دے اور اسے تنہا کر دے، تو یہ تنہائی ایسی بہترین تنہائی ہے۔ یہ تنہائی آپ کو ایسے عروج کی طرف، ایسی بلندی کی طرف لے کر کے جائیں گی کہ آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ہر مرتبہ تنہا ہو جانا نیچے گرنا نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ رب تعالیٰ آپ کو تنہا کر کے مضبوط کرتا ہے اور بلندی کی طرف پہنچاتا ہے۔ اس بھری کائنات میں اللہ رب العزت آپ سے وہ کام لے رہا ہے۔ آپ تنہا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ تنہا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے جو مقصد آپ کو دیا ہے وہ مقصد آپ ہی مکمل کر سکتے ہو، آپ ہی پورا کر سکتے ہو۔ کسی اور کے اندر اتنی طاقت نہیں جو جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی، اور آپ کو رب نے چن لیا اس مقصد کے لیے۔ یہ تو بڑی بہترین تنہائی ہے جو آپ کو بلندی کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ اکثر انبیاء تنہا رہے۔ آپ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا، پبلک نے ساتھ چھوڑ دیا حضرت نوح کا، مارتی تھی، گالی دیتی تھی، ایک دفعہ اتنا مارا کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے قبض کر لی۔ حضرت نوح کو انہوں نے لپیٹ کر کے کمرے میں چھوڑ دیا، تنہا تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب یہاں پر جو تنہائی کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ ظاہری طور پر بول رہا ہوں، ورنہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی لے مچھلی کے پیٹ میں تنہا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تنہا تھے، آقا علیہ السلام بعض دفعہ تنہا رہے، عوام نے ساتھ نہ دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ بیماری جب حضرت ایوب کو آئی، بیماری کے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بڑی خوشحال تھی، بہت لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے آزمانا چاہا، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تنہا ہی تو تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ایک بیوی تھی ظاہری طور پر حضرت ایوب کے ساتھ، تنہا تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، حضرت ابراہیم تنہا ہی تو تھے، اور پھر جب انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ رب العزت انہیں استقامت ہی عطا کرتا ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے، اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ لیکن تعلیم و تربیت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تنہا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے، حضرت یونس علیہ السلام تنہا تھے، آقا علیہ السلام تنہا تھے، لیکن جب انہوں نے استقامت ہی پر اپنی زندگی کو رکھا، یہ اللہ رب العزت کے راہ میں ہی رہے، انہوں نے کوشش کی، مدد اللہ سے طلب کی، اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے کیسے کامیاب کیا؟ حضرت یوسف کو کیسے کامیاب کیا کہ اللہ نے بادشاہت عطا کر دی؟ حضرت ابراہیم کو کیسے اللہ نے کامیاب کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے اللہ نے کامیاب کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا؟ حضرت ابراہیم کو کیسے اللہ نے کامیاب کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا؟
حضرت ایوب کو کیسے کامیاب کیا؟ بیماری سے شفا عطا کی، اور جو مال و دولت حضرت ایوب کے پاس سے اللہ رب العزت نے لوٹا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے کامیاب کیا؟ کہ سمندر پر تیرا دیا۔ تو جب بھی تنہائی محسوس ہو، اکیلا پن محسوس ہو، تو یہ میرا جملہ یاد رکھنا کہ جو رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہی رب آپ کا اور ہمارا ہے۔ وہ ہمیں ضرور اس تنہائی سے نکالے گا، اور تنہائی مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آتی ہے، تعلق باللہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تنہائی عطا کرتا ہے۔ نماز کی جو پوزیشن ہے تنہائی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، دنیا سے کٹا ہوتا ہے، وہ صرف پکارتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، پاکی بولتا ہے تو اللہ کی پاکی بولتا ہے، مدد طلب کرتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، سر جھکاتا ہے تو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، قیام کرتا ہے اللہ کے آگے قیام کرتا ہے۔ تو یہ تنہائی والی پوزیشن، رب تعالیٰ کے ساتھ والی پوزیشن، رب کو پکارنے والی پوزیشن تنہائی میں، یہ اتنی انمول ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بندے اگر ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو، تو تیرے رب کے ساتھ ہو، تو اپنے رب کو پکارے، تو یاد رکھنا ساری دنیا تیرے خلاف ہو تو حق پر ہو، تیرا رب اگر تیرے ساتھ ہو ساری دنیا مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اگر تجھے تیرے رب کا ساتھ نہ ملے، تو برائی کے راستے پر ہو، دنیا پوری تیرے ساتھ ہو، لیکن اگر تو حق کے راستے میں نہ ہو، رب کا ساتھ تیرے ساتھ نہ ہو، تو ساری دنیا مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ رب کے ساتھ کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تنہائی، اکیلا پن مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، اگر آپ حق کے راستے میں ہیں تو۔